الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تزغ، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اے ہمارے رب۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما، وَهَبْ، اور تو عطا فرما، لنا، ہمیں، من،
کا معنی ہوتا ہے سے، لدن کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ تو عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمتن، اپنی رحمت۔ کیا عطا فرما؟ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کے ضمن میں جو کچھ آئے گا وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اللہ کریم مختلف لوگوں کو مختلف اسباب کے ذریعے آزماتا ہے۔ ہر بندے کا سبب ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر بندے کی آزمائش بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں اور آزمائشیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو اللہ کریم مال دے کر آزماتا ہے۔ آزماتا اس طرح ہے کہ جب اس کے پاس مال نہیں تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اچھے برے کی تمیز بھی اس کے اندر موجود تھی، مال دے کے آزماتا ہے کہ اب بھی اس کی روٹین برقرار رہتی ہے یا اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال واپس لے کر آزماتا ہے۔ کسی کو حرام کی کمائی کو ممکن بنا کر اس کا حصول کرنا جو ہے اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ ہر بندہ نہیں کما سکتا جی، یہ جو حرام کی کمائی ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اکثریت ہمارے ملک کی آج کل یہی کام کر رہی ہے، لیکن یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ حرام وہی کھا سکتا ہے جس تک اللہ چاہے اسے آزمانا ہے۔ جس کی آزمائش لکھی ہوتی ہے وہی کھا سکتا ہے، اس کے سامنے راستہ کھول دیتا ہے، دیکھیں یہ حرام کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ وہ جب جاتا ہے تو تباہیاں پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے مال و دولت میں، میرے جاگیر میں، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ میں کہیں آزمایا بھی جا رہا ہوں، میں کہیں آزمایا بھی جا رہا ہوں۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کر نہیں سکتا کسی بھی طرح سے، شرعاً منع ہے۔ بہرحال کبھی کسی کو دولت وافر مقدار میں دے دیتا ہے اور وافر دے کر اسے آزماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی واپس لے کر آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا پھر میرا شکوہ کرتا ہے۔ جس سے واپس لی ہے اس کو کیسے آزمایا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کو میں نے دیا تھا تو یہ مجھے بھول گیا، شکر بھی بھول گیا، میرے حقوق بھی بھول گیا، میرے بندوں کے حقوق بھی بھول گیا۔ اب واپس لے کر آزماتے ہیں اسے، ہو سکتا ہے واپس لینے پر یہ صبر کر جائے، ہو سکتا ہے واپس لینے پر یہ برداشت کر جائے، میرا شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ تو جس سے واپس لے کر آزماتا ہے اگر وہ صبر پر قائم رہتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ تو نے دیا تھا تو بھی تیرا کرم تھا، تو نے واپس لیا تو بھی
تیرا کرم ہے، میں تیرے دینے پر بھی راضی تھا، میں تیرے واپس لے لینے پر بھی کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ تو اگرچہ اس دوران اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ اللہ پاک ساروں کے اوپر پوچھا مار دیتے ہیں اس ایک صبر کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مال کا آنا بھی آزمائش ہوتا ہے، اور مال کا چلے جانا بھی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے۔ قرآن پاک نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو۔ یہ دونوں کیا ہیں تمہارے لیے؟ آزمائش ہیں۔ تو بچوں کو پالنے کے لیے بچوں کا دکھ والدین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کا دکھ تمہیں زیادہ عزیز ہے یا ہمارا حکم تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ بچوں کی وقتی طور کی آسانی تمہیں زیادہ پسند ہے یا ہمارے حکم پر کار بند رہنا تمہیں زیادہ پسند ہے؟ تو اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جن کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بچے کو کوئی تکلیف ہو تو والدین سو نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ بچہ سو نہ جائے۔ بچے کی تکلیف کے لیے دور کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں، قطع نظر اس کے والدین امیر ہیں یا غریب ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں، والدین ہونا صرف ہی کافی ہے۔ تو جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے اپنے وسائل میں وہ وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکے، کسی نہ کسی طریقے سے اسے راحت اور سکون عطا کیا جا سکے۔ تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ بچوں کی فرمائشیں زیادہ ہیں، انکم کم ہے، اب فرمائشیں پوری کرنے کے لیے لا محالہ اسے یا تو کسی سے ادھار لینا پڑے گا یا کہیں سے چوری کرنی پڑے گی یا کہیں سے حرام کا دروازہ اسے کھولنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو کیا رکھا جائے؟ سکون سے رکھا جائے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو خواہش پوری کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں۔ ہر خواہش بچے کی پوری کرنے کا شرعاً حکم بولو تو صحیح، کیا مطلب ہے؟ ہر ضرورت پوری کرنے کا حکم ہے، ہر خواہش پوری کرنے کا حکم شرعاً۔ یہ جو اولاد کے حقوق ہیں نا والدین کے ذمہ، اس میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ والدین بچے کی ہر خواہش پوری کریں۔ یہ لکھا ہے کہ والدین بچے کی ہر ضرورت پوری کریں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ خواہش یہ ہے کہ میں KFC کا برگر کھاؤں، خواہش یہ ہے کہ میں، اور ضرورت یہ ہے کہ مجھے ایک روٹی مل جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید وہی KFC والا لانا ہی ہم پر کیا ہے؟ ضروری ہے بطور والدین۔ اور بھائی ایسا نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کی خواہش پوری کرو، شریعت نے کیا کہا کہ اپنے بچے کی ضرورت پوری کرو۔ تو ہم ضرورتیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اتنا آگے جاتے ہیں کہ ہم گمراہی کے دہانے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ قبلہ یہ جو جتنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں۔ یہ کس کی ہیں؟ دنیا کی آزمائشیں ہیں۔ کسی کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فیکٹریوں کے کنیکشن بھی کٹ جاتے ہیں، مزدور بھی چلے جاتے ہیں، مشینری بھی سیل ہو جاتی ہے۔ دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کسی کی زمینیں اتنی ہوتی ہیں کئی عرصے بعد وہاں پہ دریا چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف آزمائشیں ہیں، ہر حال سے اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ اور کسی کے کاروبار اتنے بڑے ہوتے ہیں جناب، بڑے وسیع پیمانے پر پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر،
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ تنے تنہا بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے دیکھے ہیں ہم نے لوگ اپنی آنکھوں سے، کئی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ پوری مارکیٹ کے صدر ہوتے ہیں اور ایک وقت ان کے پاس ایسا آتا ہے کہ چھاپڑی لگانے بھی کوئی نہیں دیتا، یہاں میری دکان کے آگے نہیں، آگے جا، حالانکہ وہ مارکیٹ اسی کی تھی۔ ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس یہی بتانا تھا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو کیوں آزماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ میرا بندہ جنت میں جائے۔ غلطیاں اس سے ہوئیں، گناہ یہ کر بیٹھا ہے، بے شمار نافرمانیاں میری کی ہیں، مگر ہے تو میرا نا، ہے تو میرا۔ اس طرح اگر مجھے نہیں مانا تو ہو سکتا ہے اس طرح مان جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بندے نے مثال کے طور پر 50 سال کاروبار کیا، عروج پر رہا اس کا کاروبار، اور ایک دم سے وہ زیرو پہ آ گیا۔ اب جس کا 50 سال تک کاروبار میں توتی بولتا تھا، ایسا بندہ کیا آ جائے بالکل صفر پہ آ جائے، وہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا جی۔ کہندا یار پتہ نہیں کیدی نظر لگی ہے، پتہ نہیں کیدی نظر لگی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یار کسی کی نظر لگی ہے، یہ نہیں کہتے یار پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس گناہ کی سزا دی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم یہ ضرور کہیں گے جناب فلاں ہو سکتا ہے تیرے اتنے کسی نے جادو کر دیتا ہوئے، مینوں لگتا کسی نے تیرے اتنے کوئی ٹونا کیتا ہے۔ ایسے مشورے دیتے ہیں نا لوگ۔ اور بھائی ایسے مشورے نہیں دینے، اسے یہ بتائیں کہ تو یاد کر اپنی زندگی میں تو ایسا کون سا گناہ کر بیٹھا ہے کہ اللہ نے تجھے وہاں پہ جا کر نیچے پھینک دیا۔ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ ابھی بھی دوسروں کی طرف بھٹک رہا ہے، کبھی اس پہ الزام لگاتا ہے، کبھی اس پہ الزام لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے جناب نصیب میں ایسا تھا، کبھی کہتا ہے مقدر میں ایسا تھا، کبھی کہتا ہے تقدیر ایسی تھی جناب میری۔ اس طرح کی باتیں یہ اللہ کے شکوے کے زمرے میں آتی ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ میرے مالک تو نے مجھے اس حال میں رکھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے اس حال میں لے آیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ اس طرح کر جائے، اللہ پھر اس کے سارے گناہوں کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ معافی کرنا، اللہ اکبر، معافی نامہ دے دیتا ہے، اسے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اور قرآن نے کہا نہیں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا رویہ ہی ایسا ہے کہ ہم صبر کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ جیڑا بھی ملے گا جس طرح وہ لائے گا اسی اسی طرح چل جاؤں گے جناب، اسے لائن ہوتے۔ اسی نہیں سوچنا کہ ساڈا دین کی کہہ رہا ہے، ساڈا قرآن کی کہہ رہا ہے، ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اس بارے کدی نہیں سوچیا۔ وہ جڑے تاجے ماجے میدے شیدے نے جو سانوں کیا سی، وہ جنہیں لائی گلی، یہ ہمارا قومی ایک رویہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اللہ کے بندے ابھی بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثریت ایسوں کی ہے۔ کچھ ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ حضرات محترم، آج جو بات آپ سے کرنی ہے کہ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، جس زمانے میں میں اور آپ زندہ بندہ میرے نال بولدا رہے تاکہ منو حوصلہ رہے کہ میں قبرستان وچ نہیں ہاں، مسجد وچ ہاں۔ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فتنوں کا دور۔ فتنے کے کیا تعریف کی ہے میں نے ابھی؟ آزمائش کا دور۔ ہر حوالے سے ہر بندے کو آزمایا جا رہا ہے۔
ہر حوالے سے ہر بندے کو آزمایا جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے آزمایا جائے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جس حال میں مالک رکھے ہم اس حال میں اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ مالک تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، کچھ بھی کیا، ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے، ہم کر کیا سکتے ہیں تیرے شکر کے علاوہ؟ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تیرا گلہ کر سکتے ہیں یا پھر تیرا شکر کر سکتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ہی کریں گے، ہم گلہ کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ ہم تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ماننے والے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ تیری دی ہوئی ہر آزمائش پر ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ لیکن احباب ذی وقار، دنیا کی آزمائشوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے، جبکہ دین کی آزمائش کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے دین کی آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ بات سمجھے کیا کہا ہے میں نے؟ کہ دنیا کی آزمائشوں کے بارے میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یا اللہ اس آزمائش سے مجھے نجات عطا فرما۔ وقتی طور پہ جو آزمائش ہے، مثال کے طور پر بدر میں 313 اور 1000 کا مقابلہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ رہے اور ساری رات سجدے میں گزار دی، اور اپنے رب کو کہتے رہے، یا اللہ میں آزمائش میں ہوں، میرے پاس صرف یہ 313 ہیں، اگر یہ ہار گئے تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ ٹھیک، یہ آزمائش تھی نا، تو ساری رات لگا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے مدد کا اعلان ہوا، پھر رسول رحمت خوش ہوئے۔ جی یہ ہے دنیا کے بارے میں، لیکن دین کے بارے میں ہمیشہ ہر دعا میں کہتے تھے، یا اللہ مجھے دین کی آزمائش سے، مجھے ذرا بولو مجھے، آپ بھی اپنی دعا میں یہ شامل کریں کہ یا اللہ ہمیں دین کی آزمائش سے، اس کی وجہ، اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی حکمت ہوگی۔ بھئی دنیا اگر آزمائش میں آ جائے تو صرف نقصان دنیا کی حد تک ہوتا ہے۔ دنیا اگر آزمائش میں آ جائے تو نقصان کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کی حد تک ہوتا ہے، اور اگر دین آزمائش میں آ جائے تو نقصان آخرت میں ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ دنیا آزمائش میں ہو تو نقصان کہاں ہے؟ وقتی طور پہ یہیں پہ نقصان ہے نا جی۔ کچھ کم کرنے سانو نہیں ہون گے اس سال، اگلے سال ہو جان گے، اگلے سال نہیں تھے، پرلے سال ہو جان گے، پرلے نہیں تھے، چلو میرے کول نہیں ہو جان گے تو میرے بچیاں کول ہو جان گے۔ کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن جب دین میں آزمائش آتی ہے، وہ نقصان دنیا میں نہیں ہوتا، نقصان کہاں ہوتا ہے؟ آخرت میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا اللہ مجھے دین کی آزمائش سے بچانا، مجھے دین کی آزمائش سے بچانا۔ اب دین کی آزمائشیں کیا ہیں جی؟ دین کی آزمائشیں کیا ہیں؟ میں شروع کر رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ کریم جی۔ دین کی آزمائش کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ انک انت علام الغیوب۔ تسی سبحان اللہ نہیں کہی، خیر کوئی گل نہیں۔ ایک کتاب دا نام ہے جی ادب المفرد، 716 نمبر صفحے اتے رسول کریم دی دعا لکھی ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ میں نشرک بک شیئا، میں کسی بھی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کسی بھی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے کیا کرتا ہوں؟ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، اس چیز کو بھی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں
کیا مطلب؟ یعنی جان کر بھی ایسا کرنے کی میں پناہ مانگتا ہوں اور انجانے میں ہو جانے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. انک انت علام الغیوب، کیونکہ تو ہی سارے غیب سے واقف ہے. مجھے نہیں پتا، میں تو وہی فیصلہ کر سکتا ہوں نا جی جو سامنے ہے. اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں، کتنے فائدے ہیں، یہ تو بات سمجھ. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے کہا. بھئی ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ہمیں چیز پسند آتی ہے، اس کے نقصانات کا ہمیں ادراک نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ پلاسٹک کے برتنوں کی دکان پہ جائیں، آپ کو پلاسٹک کے بہت سارے برتن پسند آئیں گے، بہت سارے برتن آپ کو پسند آئیں گے. آپ کا دل چاہے گا یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. اگر اسی پلاسٹک کے برتن کے بارے میں کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بلا اس کا استعمال کیسا، وہ کہے گا بالکل کینسر ہے. وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ یہ کینسر ہے. ہم تو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں نا جی. ہمیں کیوں؟ وہ اچھے لگے، وہ ہماری پسند تھی، وہ ہماری چوائس تھی. ظاہری طور پر ہم نے دیکھا اور اسے پسند کر لیا اور اٹھا کے گھر لے آئے اور استعمال کرنا ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. لیکن جب کوئی اس کے نقصانات سے واقف بندہ ہمیں بتائے گا جناب یہ تو کینسر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ آج ہر بیماری ہمیں ہے نا جی. آپ اگر پرانے کسی طبیب سے پوچھیں، وہ کہے گا ان بیماریوں کا سبب تمہارے برتن ہے. کیا کہے گا وہ؟ ان بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ تمہارے برتن ہیں. جب تک ہمارے بزرگ مٹی کے برتنوں میں کھاتے رہے تب تک سارے تندرست و توانا رہے. جب سے ہم فیشن لائف میں آئے، ہم نے کبھی کوئی دھات بطور برتن استعمال کی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی. تو نقصان ہمارا ہوا دنیا کا. کیا ہوا؟ کہ ہماری صحت خراب ہوتی گئی. کسی کا لیور نہیں کام کر رہا، کسی کی کڈنیاں فیل ہو گئی جناب، کسی کی آنتڑیوں میں کچھ ہو گیا. بہت سارے مسائل سے ہم دو چار ہیں، لیکن چل رہا ہے، چلتا رہے سرکل، ہمیں کوئی مسئلہ. تو بہرحال یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نقصان ہے؟ دنیاوی نقصان ہے. دین کا نقصان جب ہوگا تو یہاں پہ نقصان نہیں ہوگا. وہ کہاں پہ ہوگا جی؟ آخرت میں ہوگا. اللہ اکبر. تسی ایک سبحان اللہ آکھو تو میں ایک حدیث اور پڑھا. اللہ کریم در محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسالک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون. بڑی گل ہے جی. میں شعر پڑھا تو پھر سارے سبحان اللہ بھی آکھو گے، نال پڑھو گے بھی صحیح. میں حدیث پڑھی ہے تو دو بندے بولے سبحان اللہ. قوم دا مزاج بن چکیا نا جی شعر سننا. حدیث تو ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آتی، ڈردے نے جناب سن لیتے عمل کرنا پینا ہے. نہ کیتا تے اگے پوچھیا جانا ہے. پھر تواڈے تکر ساڈا پیغام پہنچ بھی گیا سی، اس دے باوجود کیوں نہیں منیا جی؟ اچھا جی، ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے. ایک بندے کو کہو نا جناب داڑھی رکھ لیں، داڑھی شریف، وہ کہندا یار قاری صاحب کی سارا دن جھوٹ بولنے اسی کی کرنے سارا دن جھوٹ بولنا ہوندا ہے. داڑھی ہیں جی، گل سمجھ آئی؟ حالانکہ یہ محافظ ہے. بات چھوڑ دیں، یہ اسلام کی علامت نہیں ہے. میں کئی دفعہ پہلے بتایا آپ کو، داڑھی اسلام کی نشانی. پریشان ہو گئے نا یہ مولوی، آج کوئی نئی گل سنا ہوئے کہ داڑھی اسلام کی نشانی نہیں ہے. داڑھی کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ بات دا مسئلہ ہے. مرد کی نشانی، داڑھی مرد کی نشانی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. داڑھی کس کی نشانی ہے؟ مرد کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی نہیں ہے. اگر اسلام کی ہوتی تو یہودی اور عیسائی کو داڑھی کبھی نہ آتی. اگر یہ صرف اسلام کی نشانی ہوتی تو سکھ کو داڑھی کبھی نہ آتی.
दाढ़ी किसकी निशानी है जी? मर्द की निशानी है, लिहाजा वही रखे जो अपने आप को मर्द समझता है। नहीं समझ आई तो हजे भी नहीं समझ आई। ये सिर्फ वही रख सकता है जो अपने आप को मर्द समझता है, जो नहीं समझता उसकी मुकद्दर की बात है। अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने जैसा जेंडर उसको दिया है वो अपने आप को वैसा बना रहा है, हम तो कुछ नहीं कहते। फिर दाढ़ी किसकी अलामत है? मर्द की अलामत है। बोलो तो सही, डर क्यों गए हो? कभी किसी औरत को देखी है आपने? नहीं। मर्द भमे होते दो वाले क्यों ना, हर बंदे की दाढ़ी बराबर नहीं ना होती जी। भावे होते दो वाले क्यों ना, बाज आप देखेंगे यहीं पे सिर्फ दाढ़ी होती है, इधर उधर से नहीं होती, लेकिन मर्द को आएगी जरूर। ऐसा मर्द आप नहीं देखेंगे कि बगैर दाढ़ी के हो। वो अलग बात है कि मर्द उसको रहने नहीं देता, वो कहता मेरी निशानी क्यों रवे, मैं ओदे नाल ही मिलना है। बहरहाल ये एक मिसाल मुझे वैसे ज़हन में आई तो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह के नुकसानात हम अपने आप कर रहे हैं। अब आ गया वो मसला जो भाई साहब बता रहे थे, ये नबी की सुन्नत भी है, मर्द की अलामत भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है। आपको बात समझ आई? मर्द की निशानी भी है, अलामत भी है मर्द की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है। और अब तो ये इजमाए उम्मत भी हो गया, क्योंकि नबी के सारे सहाबा ने रखी, सारी अहले बैत ने रखी, सारे उलमाए कराम कुरून उला से लेकर आज तक रख रहे हैं। तो अब इसके ऊपर इजमाए उम्मत भी हो गया है। तो बहरहाल बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनको हमने फितने की वजह से छोड़ रखा है। मैं हदीस पढ़ी है जनाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। की दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह मुझे हमेशा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। कौन से काम? नेक काम करने की तौफीक अता फरमाना। व तर्कल मुनकरात, मुझे बुरे कामों से हमेशा बचाना। व हुब्बल मसाकीन, गरीबा नाल मुहब्बत करना लई दिल अता फरमाना। किहदे नाल? गरीबा नाल मुहब्बत करना ला दिल अता फरमाना। व अन तगफिर ली, और तेरे से ही मैं बख्शिश मांगता हूँ। व तरहमनी, तेरे से ही रहम की दरख्वास्त करता हूँ। व इन नरत फितनतन, ए जे गल जिदी मैं तुहानू गल लिया रखा सी। व इन नरत फितनतन, और अगर तू इरादा करे कि तूने मुझे आजमाना है, अगर तेरा इरादा ये हो कि तूने मुझे आजमाना है, फी कौमिन, किसी कौम को और उसमें मैं भी हूँ, फतवफ़नी गैर मफ्तूनन, आजमाइश से पहले मुझे मौत दे देना। गल समझ आई कि नहीं आई? भाई जब तो इरादा करे कि मैंने किसी कौम को आजमाना है तो आजमाइश से पहले मुझे मौत दे देना। बात समझ आई? नहीं आई? एक हदीस में और पढ़नी है। वासालो का हुब्बा का व हुब्बा मन युहिब्बु का व हुब्बा अमलन युकर्रिबु का इला हुब्बे का। ऐ अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत मंगना, मैं तेरी मोहब्बत मंगना। व हुब्बा मन युहिब्बु का, और ओदी मोहब्बत मंगना जेड़ा तेरे नाल मोहब्बत करदा होवे। पहले तेरी मोहब्बत, फिर तेरे उस बंदे दी मोहब्बत जेड़ा तेरा महबूब है जनाब। व हुब्बा अमलन युकर्रिबु इला हुब्बे का, और ओ कम मंगना जेड़े तेरी मोहब्बत दा बाइस दे सबब बनन। यानी मेरे कोल मेरी जिंदगी तो ऐसे कम करा जेड़ी तेरी ते तेरी मोहब्बत दा की बन जान, बाइस बन जान। कोई देखने वाला कवे जनाब किन्नी अल्लाह नाल मोहब्बत है नू है। काम भी वो करदा जेड़ा अल्लाह नू पसंद होवे, काम भी वो करदा जेड़ा अल्लाह नू पसंद होवे, काम भी वो करदा जेड़ा अल्लाह नू। मैनू एक हदीस होर याद आई है, मैं कल परसों इत्थे
زور دی نماز ٹائم کل پرسوں اتنے سنائی سی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اج دا سبق کہ تانوں لے کے جائے ذرا یہ تے عمل کر کے دیکھو بندا کی ہے. آپ فرماندے نے کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جلسائنا خیرن، سونے یہ دسو کہ دوست کیڑا بہتر ہے. دوست سنگتی یار بیلی سجن کیڑا بہتر ہے؟ اگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے وچ 3 کام ہون وہ بہترین دوست ہے. کنے کام؟ دوست تواڈے بھی ہون گے، دوست میرے بھی ہے نے، لیکن اج تو بعد جڑا دوست بنانا ہے وہ انشاءاللہ انہاں 3 شرطوں تے رکھ کے بنانا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، پہلی نشانی ہو دیئے انہوں دیکھو تو انہوں اللہ یاد آ جائے. بہترین دوست دی پہلی نشانی کی ہے جیدے نال تسی ملاقات کرو تواڈی نظر او دے چہرے اتے جاوے تو انہوں ویکھدیاں ساری اللہ یاد آ جائے. دوجی نشانی وزاد فی علمکم منطقہ، فرمایا جدوں گل کرے تواڈے علم میں اضافہ کر جائے. جدوں گل کرے تواڈے علم میں اضافہ کر جائے، تواڈی تعلیم ودھا جائے. تانوں پہلے اگر نماز دے فرضاں دا نہیں سی پتہ او دی گل نال تانوں پتہ لگ جائے یار نماز دے فرض نے. تانوں اگر نہیں سی پتہ پہلے کہ حقوق اللہ کی چیز نے او دے گل کرن نال تانوں پتہ لگ جائے کہ جناب حقوق اللہ اے نے. تانوں پہلے حقوق العباد دا پتہ نہیں سی او دی سنگت وچ بیٹھ کے تانوں پتہ لگ جائے کہ حقوق العباد اے نے. کنیاں ہو گئیاں جی؟ تیسری تے آخری. اگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكِّرْكُمْ عَمَلُهُ بِالْآخِرَةِ، مرضی ہے تواڈی او دا کم کردیاں ویکھ کے تانوں تواڈی آخرت یاد آ جائے. او دے کم نو ویکھ کے تواڈی تانوں آخرت یاد آ جائے. او تے کر ہی رہا ہے نا. دوست ہے بہتر ہے رسول کریم نے فرمایا. اگر کسی نو آج دے زمانے چ ہو جا دوست مل جاوے تے اس تو وڈی نعمت کوئی نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غریب ہوئے جدے کول دوست نہ ہوئے. غریب کون ہے؟ جدے کول دوست نہ ہوئے. تے دوست کیہو جا ہونا چاہیے جناب انہوں دیکھو تے اللہ یاد آ جائے. او دے نال گل کرو تے تواڈی تعلیم ود جائے. او دے کام دیکھو تے تواڈی آخرت توجہ ہو جائے. ایسا دوست بناؤ، ایسی سنگت بناؤ اور اپنے آپ کو بھی ایسا بناؤ کیونکہ تسی بھی تے کسی دے دوست بننا ہی ہے نا. اللہ کریم اسی سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.